اسلام آج دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے، لیکن اس کا آغاز، اس کی شروعات صرف ایک شہر سے ہوئی تھی۔ تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ ایک غیر معمولی سفر کی کہانی ہے، سادگی، قربانی اور ایک بہت ہی طاقتور پیغام سے بھری ہوئی۔ تو کیا یہ بات حیران کن نہیں کہ آج اربوں پیروکاروں کا یہ مذہب، اس کی شروعات صرف ایک نقطے سے ہوئی تھی؟ سوال یہ ہے کہ یہ سب کیسے اور کہاں سے شروع ہوا؟ چلیں اس کہانی کی جڑوں تک چلتے ہیں۔ اچھا، تو ہماری کہانی کا آغاز ہوتا ہے جزیرہ نما عرب کے ایک شہر مکہ سے۔ اب اسلام کی آمد سے پہلے یہ کیسی جگہ تھی؟ آئیے ذرا اس دور کے ماحول اور معاشرے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھیں، تقریباً 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ مکہ شہر جو تھا نا، وہ تجارت اور مذہب کا ایک بہت اہم مرکز تھا، لیکن یہاں کا ماحول کچھ اور تھا۔ لوگ سینکڑوں بتوں کی پوجا کرتے تھے اور پورا معاشرہ قبائلی روایات میں بری طرح بٹا ہوا تھا، اور یہی وہ پس منظر تھا جس میں ایک بہت بڑی تبدیلی آنے والی تھی۔ تو اس دور کا جو معاشرہ تھا وہ گہرے تضادات کا شکار تھا۔ مطلب ایک طرف ظلم، ناانصافی اور جہالت عام تھی، لیکن اسی ماحول میں دوسری طرف ایک ایسے پیغام کی گونج سنائی دینے لگی جو محبت، انصاف اور بھائی چارے کی بنیاد پر ایک بالکل نئی دنیا کی امید دلا رہا تھا۔ اور انہی حالات کے بیچ انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا۔ ان کا مشن کیا تھا؟ لوگوں کو واپس سچائی کی طرف اور ایک خدا کی عبادت کی طرف بلانا۔ تو اب کہانی کے اگلے مرحلے پر چلتے ہیں، وہ مرحلہ جہاں اسلام کی بنیاد رکھی گئی اور اس کے ساتھ ہی ابتدائی مشکلات کا ایک بہت لمبا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ اس کہانی کا جو اصل نقطۂ آغاز ہے نا، وہ ہے مکہ کے قریب غار حرا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اور وہ ایک ایسا لمحہ تھا جس نے نہ صرف ان کی اپنی زندگی بلکہ آنے والی پوری دنیا کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا، اور یہیں اسلام کی بنیاد رکھی گئی۔ شروع میں یہ پیغام سب نے قبول نہیں کیا، صرف چند بہت ہی قریبی اور بااعتماد ساتھیوں نے اسے مانا، جن میں حضرت ابوبکر اور حضرت علی جیسے لوگ شامل تھے۔ سوچیں، یہ کتنی چھوٹی سی جماعت تھی جو ایک بہت بڑے مقصد کے لیے کھڑی ہوئی تھی۔ لیکن ظاہر ہے جیسے ہی یہ پیغام پھیلنا شروع ہوا، مکہ کے جو طاقتور حلقے تھے ان کی طرف سے شدید مخالفت بھی شروع ہو گئی۔ اپنے نئے عقیدے کی وجہ سے جو شروع کے مسلمان تھے، انہیں بہت سخت مشکلات اور اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اور یہاں سے کہانی ایک بالکل نیا موڑ لیتی ہے، جسے ہجرت کہا جاتا ہے۔ یہ اسلامی تاریخ کا ایک ایسا فیصلہ کن لمحہ تھا جس نے سچ میں سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ہوا یہ کہ جب مکہ میں ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو مسلمانوں کے ایک گروہ نے پناہ کی تلاش میں حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کی۔ یہ امن کی تلاش میں اٹھایا گیا پہلا قدم تھا۔ اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ یہ واقعہ یہ کوئی عام سفر نہیں تھا، نہیں، یہ تو اسلام کے مستقبل کے لیے ایک بنیاد تھی اور ایک بالکل نئے دور کا آغاز تھا۔ تو چلیں اس سفر پر ایک جلدی سے نظر ڈالتے ہیں۔ آغاز ہوا غار حرا میں پہلی وحی سے، پھر آیا ابتدائی مشکلات کا دور، اس کے بعد ہوئی مدینہ کی طرف وہ فیصلہ کن ہجرت، اور آخرکار اس کا اختتام ہوا فتح مکہ پر۔ اب ہم آتے ہیں اس مرحلے پر جہاں ایک مثالی معاشرے کی بنیاد رکھی گئی، اور اس کا کلائمیکس تھا فتح مکہ، اور اس میں دیا گیا معافی کا وہ عظیم پیغام۔ دیکھیں، مدینہ پہنچ کر اسلام نے ایک مضبوط معاشرے کی شکل اختیار کر لی۔ وہاں محبت، انصاف اور بھائی چارے کے اصولوں پر ایک ایسا نظام قائم کیا گیا جس کی مثال ہی نہیں ملتی تھی، اور اسی وجہ سے لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آ رہے تھے۔ اور پھر کچھ ہی سالوں کے بعد مسلمان ایک بہت ہی پرامن فتح کے ساتھ واپس مکہ لوٹے۔ یہ کوئی جنگی فتح نہیں تھی، یاد رکھیں، یہ نظریات کی فتح تھی۔ اور یہاں آتا ہے اس کہانی کا سب سے اہم نقطہ۔ اس دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان تمام دشمنوں کو معاف کر دیا جنہوں نے ان پر اتنے ظلم کیے تھے۔ یہی وہ اخلاق تھا جس نے لوگوں کے دل جیت لیے۔ تو اب کہانی عرب کی سرزمین سے نکل کر پوری دنیا میں پھیلنے والی تھی۔
चलें देखते हैं कि ये पैगाम आखिर आलमगीर बना कैसे। अच्छा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद उनके जानशीनों ने इस पैगाम को आगे बढ़ाया और आप देखें कि चंद ही दहाइयों में इस्लाम की दावत ईरान, शाम और मिस्र जैसी बड़ी बड़ी कदीम तहजीबों तक पहुंच गई और फिर यहाँ से तजारती रास्तों और सूफिया के ज़रिए ये पैगाम एशिया, अफ्रीका और यहाँ तक कि यूरोप के दूर दराज इलाकों तक भी फैल गया। तो सवाल ये उठता है कि इस तेज रफ्तार फैलाव की असल वजह थी क्या? बुनियादी तौर पर इसकी बुनियाद 3 चीज़ों पर थी: पैगाम की सच्चाई, माशरती इंसाफ और मुसलमानों के बेहतरीन अखलाक। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि इस्लाम तलवार के ज़ोर से नहीं फैला, बल्कि ये अपने उसूलों की ताकत और अपने मानने वालों के किरदार की खूबसूरती की वजह से फैला। चलें अब आखिर में इस कहानी के निचोड़ पर आते हैं कि इस्लाम की असल ताकत और उसकी जो पायदार मीरास है वो आखिर है क्या। आज इस्लाम दुनिया के हर कोने में मौजूद है, लेकिन इसकी असल ताकत उसकी तादाद में नहीं, बल्कि इसकी उन्हीं खूबसूरत तालीमात में है जो आज भी लाखों करोड़ों लोगों के लिए मशअले राह हैं। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है कि इस पूरी कहानी में से, चाहे वो माफ़ी का सबक हो, इंसाफ का उसूल हो या भाईचारे का पैगाम, कौन सी ऐसी तालीम है जो आज हमारी दुनिया के लिए सबसे ज़्यादा अहम है?